اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مزمل آیت نمبر 20۔ اس سورت کی پچھلی تمام آیات مکی ہیں، لیکن یہ آیت نمبر 20 مدنی آیت ہے جو پچھلی آیات کے کافی عرصے کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں حالات کے تبدیل ہو جانے کی مناسبت سے ابتدائی احکام میں تخفیف کر دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معک۔ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی نصف اور کبھی 1/3 رات نماز کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا صحیح حساب رکھتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، سو اس نے تم پر مہربانی فرما دی۔ اب تم رات کی نماز میں جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے اور کچھ لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کریں گے، اور بعض لوگ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے، لہٰذا رات کی نماز میں جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو، اور فرض نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ کو خوش دلی سے قرض دیتے رہو۔ اخلاص اور خوش دلی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایسا ہی ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دیا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ اور جو نیک عمل بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس اس سے بہتر حالت میں موجود پاؤ گے اور بہت بڑا اجر حاصل کرو گے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک اللہ بہت مغفرت کرنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مدثر آیات نمبر 1 تا 31 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمر بستہ ہو کر لوگوں کو برے انجام سے خبردار کرنے کی ہدایت، اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے پاک رکھنے کی تاکید، منکرین کو تنبیہ کہ ان کے لیے قیامت کا دن بہت سخت اور مشکل ہوگا، اس حقیقت کا بیان کہ ہر شخص دنیا میں تن و تنہا پیدا ہوتا ہے، پھر جب اللہ اسے مال و دولت اور اولاد سے نواز دیتا ہے تو وہ اللہ کا شکر گزار ہونے کی بجائے تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جہنم کے نگران 19 فرشتوں کا ذکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اے چادر اوڑھنے والے اب اٹھ کھڑے ہو جائیں، لوگوں کو برے انجام سے خبردار کر دیں اور لوگوں کے سامنے اپنے رب کی عظمت و بزرگی بیان کیجیے۔ وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے اور شرک کی غلاظت سے بھی دور رہیں۔ ولا تمنن تستکثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ کسی پر اس نیت سے احسان نہ کیجیے کہ مجھے اس سے زیادہ بدلہ ملے گا،
اور صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر ہی صبر کیجیے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہ بڑی سختی اور مشکل کا دن ہوگا۔ اس دن کافروں کے لیے کسی بھی طرح آسانی کی صورت نہ ہوگی۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، وہ شخص جو پیدائش کے وقت اکیلا اور بے سر و سامان تھا، اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ اگرچہ ان آیات کا مطلب عام ہے، لیکن خصوصی طور سے ایک مشرک ولید بن مغیرہ جو اسلام دشمنی میں مشہور تھا، اس کے بارے میں ہے۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا، پھر اسے بہت سا مال دیا اور ہر وقت اس کے سامنے حاضر رہنے والے بیٹے عطا کیے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، اور ہر قسم کا دنیاوی سامان اس کے لیے مہیا کر دیا، لیکن پھر بھی وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے مزید اور زیادہ عطا کروں۔ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، یہ ہرگز نہیں ہوگا کیونکہ وہ ہماری آیات سے بغض و عناد رکھتا ہے۔ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، میں اسے سخت مشقت کے عذاب میں ڈال دوں گا۔ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، پھر اس نے بہت غور و فکر کرنے کے بعد سب کے سامنے ایک بات تجویز کی۔ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، اللہ اسے ہلاک کرے، اس نے کیسی بیہودہ بات تجویز کی۔ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، اللہ اسے پھر ہلاک کرے، اس نے کیسی بیہودہ بات تجویز کی۔ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ، پھر اس نے لوگوں کی طرف دیکھا، تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر واپس پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، بالآخر کہنے لگا کہ یہ قرآن جادو کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو پچھلے لوگوں سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ، اور بے شک یہ انسانی کلام کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے وہی نہیں ہے۔ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، میں عنقریب اسے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کیا خبر کہ وہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ، وہ نہ تو کچھ باقی رہنے دے گی اور نہ کسی کو چھوڑے گی۔ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ، کھال کو جلا کر سیاہ کر دینے والی ہے۔ عَلَيْهَا 19، اس پر 19 نگہبان فرشتے مقرر ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، اور ہم نے جہنم کے نگہبان صرف فرشتے ہی بنائے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، ان کی تعداد کو کافروں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، اور اس لیے بھی تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور اہل ایمان اپنے ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہو جائیں، اور یہ کہ اہل کتاب اور مومنین کو اس قرآن کی صداقت میں کوئی شبہ باقی نہ رہے، کیونکہ تورات میں یہی تعداد مذکور تھی۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور اس لیے بھی تاکہ کفار اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے یہ کہیں کہ اس عجیب مضمون سے اللہ کا کیا مقصد ہے۔ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اس طرح
ایک ہی چیز سے اللہ جسے چاہے گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے۔ وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔ آپ کے رب کے لشکروں کا حال خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ جہنم کا حال بیان کرنا صرف انسانوں کی نصیحت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مدثر آیات نمبر 32 تا 56 میں اس حقیقت کا بیان کہ قیامت کے دن صرف نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ اس دن اہل ایمان اور منکرین کے درمیان ایک مکالمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر۔ ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور قسم ہے رات کی جب وہ ختم ہونے لگے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ انہا لإحدى الكبر، بے شک وہ جہنم بڑی ہولناک چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر۔ یہ انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے ہے، تم میں سے اس کے لیے بھی جو عبرت حاصل کر کے ہدایت کی طرف آگے بڑھنا چاہے، اور اس کے لیے بھی جو پیچھے گمراہی میں رہنا چاہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین۔ ہر شخص اپنے اعمال کفر کے بدلے میں جہنم میں محبوس ہوگا، سوائے وہ لوگ جنہیں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ کہ وہ جنت میں ہوں گے اور مجرموں سے ان کا حال پوچھتے ہوں گے کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لائی۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ وہ جواب دیں گے کہ نہ تو ہم نماز پڑھنے والوں میں سے تھے اور نہ ہم مساکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ اور دین حق پر نکتہ چینی کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی نکتہ چینی میں مشغول رہتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۔ اور ہم روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ اس وقت شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ۔ آخر ان منکرین حق کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت آموز قرآن سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة۔ بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کھلے ہوئے آسمانی صحیفے اسے براہ راست دیے جائیں۔ كلا بل لا يخافون الآخرة۔ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره۔ کچھ شک نہیں کہ یہ قرآن تو ایک یاد دہانی ہے، سو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ وما يذكرون إلا أن يشاء الله۔ جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو یہ لوگ اس سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے۔ هو أهل التقوى وأهل المغفرة۔ وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور صرف وہی
مغفرت کرنے کا اہل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قیامہ آیات نمبر 1 تا 19 میں منکرین کو قیامت کے بارے میں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اس کا واقع ہونا یقینی ہے۔ اس دن انسان کے تمام اعمال اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزول وحی کے وقت قرآن کو یاد کرنے کی غرض سے اپنی زبان کو حرکت نہ دینے کی ہدایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی کہ تم روز قیامت ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ نفس لوامہ ایسا نفس جو غلطی سے گناہ ہو جانے پر اپنے آپ کو ملامت کرے اور فوراً توبہ پر آمادہ ہو جائے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کے مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ کیوں نہیں، ایسا ضرور ہوگا، بلکہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے ایک ایک پور تک کو درست بنا دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ زندگی بھی فسق و فجور میں گزار دے، اور قیامت کے انکار کی یہی اصل وجہ ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ تو جان لو کہ یہ وہ دن ہوگا جب آنکھیں چکا چوندھ ہو جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ۔ اس دن انسان کہے گا کہ کیا آج کوئی فرار ہونے کی جگہ ہے؟ كَلَّا لَا وَزَرَ۔ ہرگز نہیں، آج کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ۔ اس دن ہر ایک کو آپ کے رب کے سامنے ہی پیش ہونا پڑے گا۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ اس دن انسان کے اگلے پچھلے تمام اعمال اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان خود ہی اپنے اعمال سے خوب آگاہ ہوگا اس وقت خواہ کتنے ہی عذر پیش کرے۔ لا تحرك به لسانك لتعجل به۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نزول وحی کے وقت قرآن کو یاد کرنے کی غرض سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ ان علینا جمعه وقرآنه۔ بے شک اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ تو جب ہم قرآن پڑھیں تو آپ اسے توجہ کے ساتھ سنتے رہیں۔ جبرائیل امین کے وحی کے ذریعے قرآن سنانے کو اللہ نے اپنے سنانے سے تشبیہ دی ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ پھر واضح طور سے اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قیامہ آیات نمبر 20 تا 40 میں منکرین کو تنبیہ کہ تم آخرت کو بھول چکے ہو۔ نیک اعمال کرنے والے قیامت کے دن مسرور ہوں گے، جبکہ منکرین سخت مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ بالآخر ایک دن سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ جس اللہ نے انسان کو ایک قطرے سے بنایا، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اسے دوبارہ زندہ کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم لوگ دنیا کی فوراً ملنے والی چیزوں سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے اور اپنے رب کی تجلی کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. اور اس کے برعکس اس دن کتنے ہی چہرے اداس اور بے رونق ہوں گے اور گمان کر رہے ہوں گے کہ ان پر کمر توڑ دینے والی مصیبت آنے والی ہے. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. خوب سمجھ لو کہ جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ کیا کوئی جھاڑ پھونک سے علاج کرنے والا ہے. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. مرنے والا سمجھ لیتا ہے کہ یہ دنیا سے مفارقت کا دن ہے اور ایک پنڈلی سے دوسری پنڈلی لپٹ جاتی ہے، تو اس دن آپ کے رب ہی کی طرف جانا ہوتا ہے. فلا صدق ولا صلى. اس نے نہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی تصدیق کی اور نہ کبھی نماز پڑھی. ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. بلکہ انہیں جھٹلایا اور منہ پھیر کر کفر ہی پر فخر کرتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا. أولى لك فأولى. تیرے لیے ہلاکت و بربادی ہے، سن لے، تیرے لیے ہلاکت و بربادی ہے. ثم أولى لك فأولى. پھر اچھی طرح سن لے کہ تیرے لیے ہلاکت و بربادی ہے، تیرے لیے ہلاکت و بربادی ہے. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس کو باز پرس کے بغیر یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ألم يك نطفة من مني يمنى. کیا وہ پیدائش سے پہلے منی کا ایک قطرہ نہ تھا جسے رحم مادر میں ٹپکا دیا جاتا ہے؟ ثم كان علقة فخلق فسوى. پھر ایک جنین کی شکل اختیار کر کے رحم مادر میں جونک کی طرح چمٹ جاتا ہے، پھر ہم نے اس کے اعضاء کو تخلیق کیا اور انہیں مناسب شکل و صورت عطا کی. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. کیا وہ اللہ جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے اس بات پر قادر نہیں ہے کہ قیامت کے روز مردوں کو زندہ کر دے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ دہر آیات نمبر 1 تا 10 میں اس حقیقت کا بیان کہ اللہ نے انسان کو ایک بوند پانی سے پیدا کیا ہے، سو اسے ہر حال میں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. نافرمان لوگوں کا انجام جہنم ہوگا. اطاعت گزار لوگوں کے لیے نعمتوں سے بھرے جنت کے باغوں کی بشارت اور ان کی خصوصیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. بے شک ہم نے انسان کو
مخلوط نطفے سے پیدا کیا اور اسے سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں عطا کیں تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، اور ہم نے اسے خیر و شر کا راستہ دکھا دیا، اب خواہ وہ ہمارا شکر گزار بن جائے یا ہمارا انکار کرنے والا بن جائے۔ ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے اول تو علم و عقل کی صلاحیتیں عطا کیں، انسان کے اپنے وجود میں اور اس کے گرد و پیش زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات میں ہر طرف ایسی بے شمار نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں جو خبر دے رہی ہیں کہ یہ سب کچھ کسی زبردست ہستی کے بغیر ممکن نہیں۔ پھر وقتاً فوقتاً اپنے رسول اور کتابیں بھیجیں جنہوں نے ہر چیز وضاحت سے بیان کر دی، لیکن فیصلہ انسان پر چھوڑ دیا۔ خواہ شکر گزار بن کر کامل ایمان و اطاعت کا راستہ اختیار کر لے اور جنت کی دائمی نعمتوں کا حقدار بن جائے، یا کفر کے راستے پر چل کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، بے شک ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے جہنم میں زنجیریں اور توق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، اس کے برعکس جو نیک لوگ ہیں وہ جنت میں ایسے جام پئیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نیک بندے پئیں گے اور اس چشمے کو جہاں چاہیں گے بہا لے جائیں گے۔ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مانی ہوئی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس کی آفت و سختی ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، اور اللہ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، اور زبان حال سے کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری کے خواہش مند ہیں۔ انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف رہتا ہے جو نہایت تلخ اور سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دہر آیات نمبر 11 تا 22۔ پچھلی آیات میں نافرمان لوگوں کے انجام اور نیک لوگوں کے اعمال کا تذکرہ تھا۔ ان آیات میں ان اطاعت گزار لوگوں کے اعمال کے صلے میں نعمتوں سے بھرے جنت کے باغوں کی بشارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، سو اس کے صلے میں اللہ ان لوگوں کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور ان کے چہروں کو تر و تازگی اور ان کے دلوں کو خوشی و مسرت سے بہرہ مند کرے گا۔ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، اور ان کے صبر و استقلال کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ سردی کی شدت۔ ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، جنت کے درخت ان پر سایہ کیے ہوں گے اور ان کے پھل ہر وقت ان کی دسترس میں ہوں گے۔
ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. چاندی کے برتن اور شیشے کے گلاس لیے خدام ان کے گرد گردش کرتے ہوں گے، اور وہ شیشہ بھی ایسا جو چاندی کی مانند ہوگا، اور جنہیں خدام نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا. ان کی خدمت کے لیے ایسے غلمان گردش میں ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی سن پر رہیں گے. جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کو بکھرے ہوئے موتی گمان کرو گے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. جنت میں جدھر دیکھو گے ہر طرف بکثرت بکھری ہوئی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا ساز و سامان دیکھو گے. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. ان کے جسموں پر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے. انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ مشروب پلائے گا. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. ان سے کہا جائے گا کہ یہ سب کچھ تمہارے اعمال کا صلہ ہے اور تمہاری محنت قبول کر لی گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مرسلات آیات نمبر 1 تا 40 میں قیامت کی ہولناک تصویر سے منکرین کو ڈرایا گیا ہے. وہ آخری فیصلے کا دن ہے جب منکرین جہنم کے سخت عذاب سے دوچار ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا. قسم ہے ان ہواؤں کی جو نفع رسانی کے لیے بھیجی جاتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی جو تیزی سے چلتی ہیں، اور ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھیلاتی ہیں، اور ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں. فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں، کسی کے لیے اتمام حجت کے طور پر اور کسی کو خبردار کرنے کے لیے کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی. جس قیامت کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آئے گی. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ. پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسولوں کو وقت معین پر جمع کر دیا جائے گا. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ. آخر ان تمام معاملات کو کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا؟ دراصل انہیں فیصلے کے دن تک کے لیے مؤخر کیا گیا تھا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ. اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ فیصلے کا دن کیسا ہوگا؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اس دن جھٹلانے والے لوگوں کے لیے بڑی تباہی ہے. أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ. کیا ہم نے ان سے پہلے جھٹلانے والے لوگوں کو ہلاک نہیں کر دیا تھا؟ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ. سو اسی طرح
ہم بعد میں آنے والوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیں گے۔ كذلك نفعل بالمجرمين ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ ألم نخلقكم من ماء مهين کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم پھر ایک معین وقت تک کے لیے اسے مضبوط و محفوظ مقام پر رکھا۔ فقدرنا فنعم القادرون تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا کیا ہم نے زمین کو تمہارے زندہ اور مردہ لوگوں کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور اسی زمین سے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون اس دن منکرین سے کہا جائے گا کہ اب چلو اس عذاب کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب چلو دھوئیں کے اس سائبان کی طرف جس کی 3 شاخیں ہیں، جو نہ ٹھنڈا سایہ پہنچانے والا ہے اور نہ آگ کی تپش سے بچانے والا۔ انها ترمی بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر جہنم کی آگ اونچی عمارتوں جیسی بلند چگاریاں پھینکے گی، گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون یہ وہ دن ہوگا جب نہ وہ کچھ بول سکیں گے اور نہ ہی انہیں کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين آج فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے سب لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ فإن كان لكم كيد فكيدون پھر اگر تمہارے پاس میری گرفت سے بچنے کے لیے کوئی چال ہے تو اسے میرے خلاف آزما دیکھو۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ دہر آیات نمبر 23 تا 31 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منکرین کی لا یعنی باتوں پر صبر کی تلقین، نیز نماز پڑھنے اور اللہ کا ذکر کرنے کی تاکید، منکرین کو تنبیہ کہ بالآخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ ہم ہی نے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج آپ پر نازل کیا ہے۔
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا لہٰذا آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کیجیے اور ان میں سے کسی گناہ گار یا کافر کی بات پر توجہ نہ دیجیے۔ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں۔ ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا رات کے کچھ حصے میں نماز پڑھا کیجیے اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا بے شک یہ منکر لوگ دنیا کی فوراً ملنے والی چیزوں سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر بیٹھے ہیں۔ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا ہم ہی نے انہیں پیدا کیا اور ان کے ایک ایک جوڑ کو مضبوط بنایا ہے، اور ہم جب چاہیں ان کے بدلے انہی جیسے اور لوگ لے آئیں۔ ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے رب کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ وما تشاءون الا ان يشاء الله ان اللہ کان علیما حکیما تم لوگ تو اللہ کی مرضی کے بغیر کسی چیز کی خواہش بھی نہیں کر سکتے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا أليما البتہ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے دامن میں داخل کرتا ہے، اور نافرمانوں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نبا آیات نمبر 1 تا 30 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت، قیامت کا ہولناک منظر اور سرکشوں کے انجام کی تصویر۔ ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے سامنے ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عم یتساءلون اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کیا اس بڑی اور اہم خبر کے بارے میں جس میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں؟ قرآن کی آیات جو قیامت کی خبر دے رہی ہیں اور یہ لوگ اسے ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ دوبارہ سن لو، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جس چیز کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں وہ ایک حقیقت ہے۔ الم نجعل الارض مہادا کیا ہم نے زمین کو تمہارے رہنے کے لیے آرام دہ جگہ نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین میں گاڑ دیا۔ وخلقناکم ازواجا اور ہم نے تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ وجعلنا نومکم سباتا اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے راحت کا ذریعہ بنایا۔ وجعلنا اللیل لباسا اور ہم نے رات کو جو تاریکی سے تمہیں ڈھانپ لیتی ہے آرام کا وقت بنایا۔ وجعلنا النہار معاشا اور ہم نے دن کو کسب معاش کا وقت بنایا۔
وبنينا فوقكم سبعا شدادا اور ہم ہی نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، وجعلنا سراجا وهاجا اور ایک نہایت روشن چراغ بنایا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا اور ہم ہی نے پانی سے بھرے ہوئے بادلوں سے بکثرت پانی برسایا، لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے غلہ، نباتات اور گھنے باغات پیدا کریں۔ ان يوم الفصل كان ميقاتا بے شک فیصلے کے دن کے لیے ایک وقت مقرر ہے، يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا جس دن کہ سور پھونکا جائے گا، پھر تم قبروں سے نکل کر فوج در فوج چلے آؤ گے، وفتحت السماء فكانت ابوابا اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ اس میں ہر طرف دروازے ہی دروازے نظر آئیں گے، وسيرت الجبال فكانت سرابا پہاڑوں کو حرکت دی جائے گی اور وہ چمکدار ریت بن کر رہ جائیں گے، ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا بے شک جہنم سرکشوں کا ایسا ٹھکانہ ہے جو ان کے انتظار میں ہے، لابثين فيها احقابا وہ اس میں لامتناہی مدت تک پڑے رہیں گے، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا یہ لوگ وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی پینے کی چیز کا سوائے سخت گرم پانی اور زخموں کی پیپ کہ ان کے اعمال کے مطابق ہی ان کا صلہ ہوگا۔ إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا کیونکہ وہ آخرت کے حساب کی تو امید ہی نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیات کو بار بار جھٹلایا کرتے تھے، وكل شيء أحصيناه كتابا اور ہم نے تو ہر چھوٹی بڑی چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا سو ان سے کہا جائے گا کہ اب ہمارے عذاب کا مزہ چکھو، آج ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مرسلات آیات نمبر 41 تا 50۔ پوری صورت میں قیامت کی ہولناک تصویر سے منکرین کو ڈرایا گیا ہے، وہ آخری فیصلے کا دن ہے۔ پچھلی آیات میں منکرین کے انجام کا ذکر تھا۔ ان آیات میں نیک اعمال کرنے والے اہل ایمان کے لیے بشارت کہ وہ ہمیشہ کے لیے جنت کے باغوں میں داخل کر دیے جائیں گے اور وہاں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی ظلال وعیون۔ اس کے برعکس پرہیزگار لوگ چشموں کے کنارے سایہ دار جگہ بیٹھے ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون، اور پھل اور میوے جس کی بھی وہ خواہش کریں گے ان کے لیے موجود ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ ان سے کہا جائے گا کہ خوب کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیک سیرت لوگوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن
جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون۔ اے منکرین حق، تم دنیا کی چند روزہ زندگی میں جو کچھ کھانا ہے کھا لو، اور اس زندگی سے جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، یقیناً آخرت میں تم لوگ مجرم ہی قرار دیے جاؤ گے۔ ويل يومئذ للمكذبين۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ ويل يومئذ للمكذبين۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ فبأي حديث بعده يؤمنون۔ اس قرآن کے بعد اب آخر وہ کون سا ایسا کلام ہوگا جس پر یہ ایمان لائیں گے؟